اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 2 بیان جاری ہے۔ یہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہم بتا رہے تھے کہ عورت جب اپنی رضامندی کے ساتھ زنا کراتی ہے اور مرد بھی عورت بھی دونوں رضامند ہیں، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں رضامند ہیں، تو پھر دونوں سزا پائیں گے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو پھر دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس طرح سے اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو رجم کی سزا ملے گی۔ لیکن اگر عورت رضامند نہ ہو تو جبر کے ساتھ اس کو لایا گیا ہو تو پھر قصوروار وہ نہیں ہوتی، سزا سے بچ جاتی ہے۔ لیکن جو مرد ہوتا ہے یا جو کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں وہ سزا کے حقدار ہوتے ہیں، ان پر حد لگ جاتی ہے۔ اس طرح سے عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تھی، سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بیعت لیتے وقت عورتوں سے وعدہ کرایا گیا تھا کہ وہ زنا نہیں کریں گی۔ تو اس وجہ سے اسی طرح آپ سورہ فرقان پڑھیں، اس کی آیت نمبر 68 اور 69 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، تو جو شخص یہ کام کرے یعنی بے حیائی فحاشی کا اور ناحق قتل کرے تو وہ سخت عذاب کا سامنا کرے گا اور قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ذلت کے عذاب میں رہے گا۔ تو یہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 68 اور 69 میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے، روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت برقرار ہو جائے گی، یعنی جہالت کا دورہ ہوگا، شراب لوگ پئیں گے اور زنا کریں گے۔ تو یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے خوشبو آئے تو وہ عورت زنا کرنے والی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون سا؟ پہلا شخص بوڑھا زانی، یعنی بوڑھا بندہ جو زنا کرنے والا ہو، اور دوسرا جھوٹا بادشاہ یعنی حاکم وقت ہو لیکن جھوٹ سے کام چلاتا ہو، اور تیسرا فقیر جو متکبر ہو۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن لگ گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ 2 نشانیاں ہیں اللہ کی، ان کو کسی کی موت کی وجہ سے نہ گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی حیات کی وجہ سے۔ جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ اکبر پکارا کرو اور نماز پڑھا کرو، صدقہ دیا کرو۔ پھر فرمایا، اے میری امت کے لوگو، اللہ کی قسم کسی شخص کو اللہ سے زیادہ
اس پر غیرت نہیں آتی کہ اس کا زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے۔ یعنی زنا جب بندہ کرتا ہے تو سب سے بڑا غصہ غیرت مند کو آتا ہے، جیسے اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے، یہ فرمایا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے فرمایا اس حدیث میں، اے لوگو، اگر تم ان چیزوں کو جان لو جنہیں میں جانتا ہوں تو ضرور تم کم ہنسو اور زیادہ رونے والے بن جاؤ۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داود میں، نسائی میں، ان 4 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ خواب بیان کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے خواب دیکھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کہا چلیے، میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ایک تنور میں ہیں جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے کھلا ہوا کشادہ ہے، تو اس کے نیچے سے آگ جل رہی ہے۔ جب آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو یہ لوگ اوپر اٹھ جاتے ہیں، پھر جب آگ کم ہوتی ہے تو یہ نیچے گر جاتے ہیں۔ فرشتوں نے بتایا یہ لوگ وہ ہیں جو زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں دنیا میں تھے، یعنی یہ دنیا میں زنا کرتے تھے مرد ہیں اور زنا کرنے والی یہ عورتیں ہیں، یہ زانی اور زانیہ ہیں، تو اس لیے یہ ان کو اللہ عذاب دے رہا ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، 4 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب زنا کے لیے یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے 4 گواہ ہونے چاہیے، اور اگر وہ 4 گواہ عینی گواہ جنہوں نے جو شہادت دے، جنہوں نے یہ کام بے حیائی فحاشی کا کرتے ہوئے دیکھا ہو، اور اگر گواہ نہ مل سکیں تو پھر مجرم اگر خود اقرار کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ اب وہ مجرم بن گیا، تو اب اس کو سزا ضرور ملے گی کیونکہ اس نے خود ہی اقرار کر لیا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زنا کیا یا جس نے شراب پی، اللہ اس سے ایمان کو نکال لیتا ہے۔ جیسے انسان اپنے سر سے قمیض اتار دیتا ہے، اس طرح اس شخص سے ایمان اتر کر علیحدہ ہو جاتا ہے جو شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے۔ شعب الایمان میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک اچھے حال میں رہے گی جب تک ان کی اولاد زنا کی کثرت سے نہ ہو، اور جب ان کی اولاد زنا کی کثرت سے ہوگی تو ان قریب اللہ ان میں عام عذاب نازل فرمائے گا۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص زنا کرتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے، بس اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے۔ تو مجمع الزوائد اور طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہوتا، اور جس وقت شرابی شراب پیتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اور جس وقت چور چوری کرتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اور جس وقت لٹیرا لوٹتا ہے تو اس وقت لوگ اسے دیکھتے ہیں وہ بھی ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب ان حالتوں میں کوئی بندہ ہوتا ہے ایمان سے خالی، خدا نخواستہ موت آ جائے تو ایمان سے خالی پر موت آتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کچھ 4 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ گویا جب بندہ زنا کرتا ہے ایمان اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب شراب پیتا ہے تو اس میں بھی ایمان نہیں ہوتا، اور جب وہ بندہ چوری کرتا ہے
تو وہ اس وقت بھی ایمان اس میں نہیں ہوتا، اور جب وہ لوٹیرا لوٹ رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ تو گویا اگر یہ بندے اس وقت جب یہ برا کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی، تو اس وقت خدا نخواستہ موت ان پہ آ جائے تو یہ ایمان سے خالی جائیں گے، تو پھر کیا کریں گے آگے؟ پھر دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ حالت ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ کام بندہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور اللہ کی رحمت سے نیک کام کرنے والا بنے۔ ایک اور حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں خیانت کا ظہور ہوتا ہے، خیانت کا یعنی امانت میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس قوم کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے، اور جس قوم میں زنا کثرت سے ہوتا ہے ان میں موت کثرت سے ہوتی ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان سے رزق منقطع ہو جاتا ہے، اور جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خون ریزی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے ان پر دشمن کو اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ غور کریں، یہ بھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا شریک بناؤ جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس کا شریک بنایا جائے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دو، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ تو پھر اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ دیکھیں حالت ہے۔ پھر اس وجہ سے جو ہے نا یاد رکھیں کہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ سب جو ہیں حدیثیں میں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی میں یہ سب موجود ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تم زنا سے بچتے رہو، اس میں 4 خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی کہ چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ نمبر 2، رزق منقطع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، رب تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات، دوزخ میں بہت دیر تک عذاب کو سہنا پڑے گا۔ مجموع زوائد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل ذمہ پر ظلم کیا جائے تو دشمنوں کی حکومت ہو جائے گی، اور جب کثرت کے ساتھ زنا کیا جائے گا تو لوگ بکثرت قید میں ہوں گے، اور جب قوم لوط کا عمل کثرت سے کیا جائے گا تو اللہ مخلوق پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا، پھر پرواہ نہیں کرے گا کہ کس وادی میں یہ ہلاک ہوتے ہیں، یعنی پھر وہ کون سا عذاب ان پر آئے گا۔ یہ پھر اللہ کی ناراضگی کو لانے والی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کھل کے ارشاد فرما دیا کہ آپ زنا، اس کو ایک جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا، تو وہاں ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، ایسی چیزیں جو زنا کو قریب کرتی ہیں وہ بھی آپ نہ کرو، یعنی تعلقات بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھا شخص جو زنا کرنے والا ہوتا ہے اس پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی فروج یعنی ان کی جو جہاں وہ ان جگہ سے فرج سے یعنی کہ جہاں سے بے حیائی کی جاتی ہے وہاں سے بدبو پیدا ہوگی، وہ اتنی سخت ہوگی کہ اہل دوزخ بھی اس سے اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مجموع زوائد میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی اس طرح کی گندی چیز ہوگی۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک منادی ندا کرتا ہے کہ ہائے کوئی دعا کرنے والا، اس کی دعا قبول کی جائے، ہائے کوئی سوال کرنے والا، وہ سوال کرے اس کو عطا کیا جائے، اور کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کی مصیبت دور کی جائے۔ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے سوائے اس عورت کے جو پیسے لے کر زنا کراتی ہے، اور سوا اس شخص کے جو ظالمانہ ٹیکس لیتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا جو ہوتا ہے وہ فقر پیدا کرتا ہے، یعنی غربت لاتا ہے۔ شعب الایمان میں ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تب اس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ اگر توبہ کی توفیق نہ ملی تو پھر ایمان کے بغیر ہی مرے گا، پھر اس لیے توبہ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب بھی بندے کے پاس ٹائم ہے، گناہ جو ہو چکے ہیں سب کی گناہوں کی توبہ کر لے اور اپنے آپ کو دوبارہ نیک بنا لے، برائیوں سے بچا لے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد ترمذی میں موجود تھی۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھو۔ رشتہ داروں سے میل جول زیادہ جلد پہنچنے والا اور اس سے بڑھ کر کوئی اور ثواب نہیں ہے، یعنی رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا اچھا ہے، یہ بڑا ثواب کی بات ہے۔ اور فرمایا زنا سے بچو، لیکن رشتہ داروں سے تعلق رکھو، اس میں یہ نہ ہو کہ اتنا قریب ہو جاؤ کہ زنا بھی شروع کر دو۔ تو زنا سے بچو، کیونکہ اس سے زیادہ جلد پہنچنے والا کوئی عذاب نہیں ہے، یعنی جو زنا بیچ میں کوئی کرے گا نا تو پھر وہ عذاب میں بہت جلد مبتلا ہوگا۔ اور ساتھ ہی اسی میں فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی سے بھی بچو، یہ حدیث مجموع زوائد میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عادتاً جو عادت ہوتی ہے جس کی زنا کرنے والا، یعنی عادتاً زنا کرنے والا ایسا شخص ہے جو کہ بت پرست ہے، یعنی بت پرست کی مثال ہے۔ ایسا بندہ جو عادتاً زنا کرتا ہے وہ بت پرست کی مثل ہے۔ ترغیب میں یہ مزید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بذات خود عادت بن گئی ہو زنا کرنے کی، تو پھر اس میں اور بت پرست میں کوئی فرق نہیں ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں زنا اور سود کا ظہور ہو انہوں نے اپنے اوپر عذاب الہی کو حلال کر لیا۔ تو یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور شعب الایمان میں ترغیب و ترغیب میں موجود ہے۔ یہ جو ہے اس وجہ سے یاد رکھیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس بستی میں یہ زنا اور سود ہو جائے، زہر ہو جائے، یعنی کہ پھر وہ سمجھیں کہ اس بستی کو انہوں نے اپنے اوپر عذاب الہی کو اب حلال کر لیا، یعنی ان پر عذاب الہی کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ زنا کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا کہ سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، لہٰذا ایسا تعلق پیدا ہی نہ کرو جس سے یہ مصیبت، یہ جو ہے نا بہت بڑا گناہ سرزد ہو۔ ایسے گناہ کے قربت ہی اختیار نہ کرو، تو آپ مختصر بات کرو، جس سے بات کرنی ہو ضرورت کی بات کرو، اور ضرورت کی بات کے سوا اور کوئی بات نہ کرو۔ اپنے آپ کو یہ جو ہے جو مخالف جنس یعنی عورتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ضرورت کی کوئی بات ہے وہ بس کر کے، اور اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ جو ہے نا گناہوں سے بچو۔ یہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ بڑے گناہ، یہ اگر کوئی بندہ کر کے چلا جائے، کیونکہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندے کا جو ایمان ہوتا ہے وہ بھی اس وقت نکل جاتا ہے جب تک وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ زنا کرتے ہوئے مر گیا تو پھر ایمان کے بغیر ہی مر گیا، تو پھر آپ بتائیں کتنا نقصان ہے۔ تو اس لیے اس برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کوئی اس برائی میں مبتلا ہے تو اس سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور اللہ کے ہاں دوبارہ واپس آئے اور نیک اعمال کرنے والا بن جائے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت موت آ جائے۔ اللہ ہم سب کو تمام گناہوں سے بچائے اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔